جب تک تم زندہ ہو اپنے خوابوں کو مرنے نہ دو، کیونکہ خواب امیدوں کا چراغ ہوتے ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ آپ کی قیمت کبھی سمجھ نہیں سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چھوٹوں کی بڑوں سے بدتمیزی اور بے دھڑک جواب دینے کو ہم کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں۔ جاہل پہلے گفتگو کو بحث میں تبدیل کرتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بدگوئی، بد کلامی اور الزامات پر اتر آتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، لیکن اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، کیونکہ آج کل منانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ کام بڑھ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ بے شک زبان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد اور ماں کی تربیت کو واضح کرتی ہے۔ غلط کو غلط کھل کر لکھیں، تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔
ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ انگریز بچوں کی ٹافیاں بھی 2 نمبر نہیں بننے دیتا۔ یہاں مرتے ہوئے انسان کو دوائی بھی 1 نمبر نہیں ملتی۔ وہ کافر ہو کر بھی ایماندار، پھر بھی جہنمی ہے۔ ہم مسلم ہو کر بھی بے ایمان مگر پکے جنتی ہیں۔ جس طرح لیموں کی 1 بوند بھی ہزاروں لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے برباد کر دیتی ہے۔ کم عمر نوجوان ہمیشہ روشن مستقبل کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ماضی نہیں ہوتا، جبکہ عمر رسیدہ بوڑھا ہمیشہ شاندار ماضی کے قصے سناتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجرم وہ ہے جس کے پاس جج یا پولیس کو دینے کو پیسے نہیں۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کریٹ کریٹ کر کھا جاتی ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ خواہشات کا عودم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ غلط ہو بھی جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے برے رویوں کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ درود شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ کبھی کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر فائدہ حاصل نہ کریں، اسی طرح اپنا کندھا بھی کسی کو اس غرض کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ لیکن کیا کیا جائے اس دور کے لوگوں کا کہ شکار کے لیے ہمیشہ دوسروں کا کندھا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو۔